بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، جو وحدانیت کا مالک ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے۔ انڈیا میں ایک ڈبیٹ ہوئی ہے جس میں رب کے وجود کے اوپر بات کی گئی ہے، جس میں جاوید اختر اور حضرت علامہ مولانا مفتی شمائل ندوی کے درمیان ایک مکالمہ ہوا ہے۔ کچھ گروپ، کچھ عقائد والے، کچھ عقیدت والے، کچھ فرقہ واریت والے جو ہے وہ اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں۔ یہاں پہ میں کہوں گا، میں ان کو مبارکباد پیش کروں گا، مفتی صاحب کو، شمائل ندوی صاحب کو۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا اس مرد مجاہد کو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور یکنائیت اور اللہ کا ہونا جس طرح ثابت کیا ہے۔ اکثر عموماً یہ دیکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، لوگ سوسائٹی والے، معاشرے والے یہ کہتے ہیں کہ طالب علم جو مدرسے کا ہے اس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، وہ نالج نہیں رکھتا۔ میں مفتی صاحب کی گفتگو سن کر اتنا مستفید ہوا ہوں کہ جو علم مدرسوں میں یا مفتیان کرام کے پاس ہے وہ ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں یا ہمارے جو کالجز ہیں ان میں نہیں ہے۔ سب سے جو مین تھا ان کا وہ یہ تھا کہ ادب کے لحاظ میں رہ کر انہوں نے بات کی۔ حتیٰ کہ جو اختر صاحب ہیں، جاوید اختر صاحب ہیں، میں نے اکثر اوقات جب دیکھا ڈیبیٹ سن رہا تھا تو اس میں انہوں نے کافی چیزوں پر جو انہوں نے طنز بھی کیا اور جو گفتگو لوک بھی اس میں ہوئی، لیکن سب سے مین جو بات تھی شمائل مفتی ندوی صاحب کی، کہ جو انہوں کی اصل جو بات تھی وہ مجھے یہ ہوئی، لیکن جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کے جو انہوں نے کرشمے بیان کیے وہ کوئی بھی قرآن اور حدیث کی دلیل نہیں تھی، وہ اسی دنیا میں کی ہی دلیلوں میں سے تھی، عقلی دلائل تھے۔ دلیل انہوں نے ایسی دی کہ جو عقل مانتی بھی ہے، عقل جانتی بھی ہے۔ ہاں، جاوید اختر صاحب ٹال مٹول کرتے رہے، ان کے پاس کوئی ایسا اتھینٹک جواب نہیں تھا ربوبیت کی انکاری کا۔ نعوذ باللہ من ذالک، میرا رب دنیا میں موجود ہے۔ اچھا، یہ بتانے کی بات ہوئی، تشریح کرنے کے بعد میں بتانا چاہتا ہوں عالم اسلام سے ہٹ کر دنیا کو کہ جو جیت ہوئی ہے تمام مذاہب کی، اس میں جیت ہوئی ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے جیت نہیں ہوئی۔ جو رب کی ربوبیت کو مانتے ہیں، جو رب کی وحدانیت کو مانتے ہیں، اس میں سب کی جیت ہوئی ہے۔ کہ جو ایتھلیٹس وغیرہ سوچے ہیں یا عموماً فلسفہ ان کے دماغ میں بنا ہوا ہے، پیچھے لوجیکلی کوئی بات نہیں ہے، پیچھے کچھ ان کے پاس نہیں ہے، لیکن مفتی صاحب نے جو دلائل دیے، مفتی صاحب نے جو بات کی ریزنیبل بات کی، اور جو انہوں نے مٹیریل اس میں پیش کیا، سب سے بڑی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ وہ علم کا سمندر تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ہی یہ بات آگاہ کر دی، بتا دی کہ میں کوئی بھی دلیل، کوئی بھی اپنا اللہ کا وجود قرآن اور حدیث سے نہیں، میں دنیا کے علم سے انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا مالک ہے، اس کو بنانے والا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی ذات کے آگے کوئی ذات نہیں ہے، وہ ایک ذات ہے۔ ہماری سوچیں، ہماری فکریں وہاں جا کے ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو نظام چل رہا ہے وہ رب چلا رہا ہے۔ ہاں، اس میں کچھ باتیں تھی مظلومیت کی جو جاوید اختر صاحب اکثر کر رہے تھے، تو مفتی صاحب نے ان کا بھرپور طریقے سے، دیکھو یہ تھی ڈیبیٹ خدا کے اوپر، یہ ڈیبیٹ کسی کی مظلومیت یا کسی کی معصومیت بیان کرنے کے لیے نہیں تھی، یا کسی کی جبریت، جبر بیان کرنے کے لیے نہیں تھی۔ سچ اور جھوٹ تو اس میں تھا کہ سچ کون ہے، جھوٹ کون ہے، مثلاً کہ یہ انصاف کے اوپر مبنی ڈیبیٹ نہیں تھی کہ انہوں نے اکثر یہ بات کی کہ بھئی اسرائیل جو حملہ کر رہا ہے غزہ پر، اسرائیل مثلاً کہ معصوم بچوں کو مار رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیوں نہیں روک رہا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ اس میں ہے ہی نہیں کہ یہ بات وہاں پہ ہو۔ میرا رب انسانوں کو ہر طریقے سے اس معاشرے میں آزماتا بھی ہے، ان کو فری ول بھی دیتا ہے، ان کو فری ہینڈ بھی کرتا ہے، ان کو اختیارات دیتا ہے کہ دیکھتا ہوں کہ میرے جو بندے ہیں وہ میرے کتنے صحیح راستے پر چلتے ہیں۔ تو اس میں اس ڈیبیٹ میں یہ بات مظلومیت اور معصومیت کی تھی نہیں، لیکن جاوید اختر کے صاحب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، وہ بارہا اسی بات کو لے کے بیٹھتے تھے کہ جہاں پہ دیکھیں جتنا ظلم اور جتنی بربریت اسرائیل نے فلسطین میں کی ہے اور اس کی جتنی مذمت ہم لوگوں نے کی ہے، وہ مسلمان ہمارے بھائی ہیں، وہ ہمارے جسم واحد کی طرح ہے، ہمیں جو تکلیفیں درد ہوئی ہے وہ شاید جاوید اختر کو نہیں ہوں گی، لیکن یہاں بات رب کی وحدانیت کی تھی، رب کی ربوبیت کی تھی، رب کے ہونے کی تھی، تو وہاں پہ بات وہی ہوگی کہ میرا رب دنیا کا نظام کیسے چلا رہا ہے، وہ قادر مطلق کیسے ہے، وہ رب اس نظام قدرت کو
کیسے دیکھ رہا ہے اور کیسے چلا رہا ہے۔ میں مفتی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اس میں کسی فرقے کی نہیں، کسی مذہب کی نہیں، اس میں جو رب کو رب ہونا مانتے ہیں، رب کو اس کائنات کا مالک مانتے ہیں، رب کو ہمیشہ سے مانتے ہیں، ان سب کی جیت ہوئی ہے۔ میں دوبارہ حضرت علامہ مولانا مفتی شمائل ندوی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے ساتھ کرام کو پیش کرتا ہوں۔ یہ